كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تکبیر، تمجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہے. وہ اللہ الذی هو خالقنا ورازقنا ومالکنا وحاکمنا وولینا نصیرنا محبوبنا مقصودنا مطلوبنا ومعبودنا. درود و سلام پیارے پیغمبر محمد ابن عبداللہ العربی القریشی الہاشمی کی ذات پر، وہ نبی الذی هو احسن الخلق واجمل الخلق واکمل الخلق واعظم الخلق واشرف الخلق وانور الخلق واعرف الخلق واعظم الخلق واحسن الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سے دعا ہے اللہ تمام محدثین، مفسرین، معلمین، مبلغین، علماء، فقہاء، مجتہدین، اصولیین اور دین کے جتنے بھی کارکن دنیا میں جو اللہ کو پیارے ہو گئے اور جو زندہ ہیں، اللہ انہیں دنیا آخرت میں اونچا مقام عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی ایک مشکل سفر ہے. پیچیدگیاں ہیں اس کے اندر، کمپلیکیشنز. شعور سے پہلے بھی، شعور کے بعد بھی تکلیفیں ہیں اس راستے کے اندر. شعور سے، فہم سے، سمجھ سے، تفکر سے پہلے بھی پیچیدگیاں ہیں، اور فقہ، فہم، دانش اور نور اور منور ہونے کے بعد بھی پیچیدگیاں. زندگی میں انسان کے سفر کو اللہ نے جس خوبصورت انداز میں اس کی تکلیف کا ذکر کیا، اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. اے انسان، ہم جانتے ہیں کہ تیری زندگی بہت ٹف ہے، تکلیفوں اور مصائب سے بھری ہوئی ہے. اللہ خود انڈورس کرتا ہے اس کو، ہم مانتے ہیں. فَمُلَاقِيهِ، اور پھر تو ہم سے ملاقات کرے. زندگی ایک سخت سفر ہے، جاہل کے لیے نہیں، غافل کے لیے نہیں، مگر اس کے لیے بھی اور شعور کے بعد بھی. اور یہ اتنی زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے، ہر رنگ میں، ہر ڈھنگ میں، ہر عمر میں،
ہر وقت میں، ہر زمان میں، ہر مکان میں زندگی مشکل ہے۔ ہم اپنی قوم کے بچوں کے اندر، لوگوں میں بنیادی تربیتوں کے وقت ہی یہ نقطہ نہیں ڈالتے کہ بچے زندگی مشکل ہے۔ یہ ایک امتحان نہیں ہے، یہ اللہ کی غیرت اور چیلنج کے مقابلے میں تجھے ایک بوجھ دیا گیا ہے کہ تو جو آسمانوں پر چیلنج دیا تھا اس کا وزن تیرے کندھوں پر آ کے گر گیا ہے۔ کہ اس نے کہا تھا نا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، کہ میں سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں پیچھے سے آؤں گا، میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہیں پائے گا، یہ میرا چیلنج ہے اللہ کہ تو نے جو فیصلہ کیا آدم کو وہ شرف دینے کے لیے، میں تجھے ثابت کروں گا تو غلط تھا، اللہ نعوذ باللہ۔ یہ جملے آسمانوں پہ کہے گئے، قال ربی بما اغویتنی، تو نے گمراہ کیا اللہ مجھے۔ اس بدبخت نے یہ جرت کی اس عالی شان رب کے آگے کہ تو نے پلاٹ کیا میرے خلاف، نہ تو آدم بناتا اور نہ گیم اتنی خراب ہوتی، سب کچھ دیا میں نے تجھے اپنا، لیکن انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے جو ہر چیز کو صاف کر دیتی ہے، تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، گارے کی کیا صفت ہو سکتی ہے؟ یہ تقابل ہی نہیں تھا، تو نے اللہ غلط فیصلہ کیا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے اس کی بدماشیوں اور بدتمیزیوں کا جواب نہیں دیا جب تک کہ اس نے چیلنج نہیں کیا، تو اللہ نے بھی چیلنج ڈبل کیا پھر آگے سے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو کیا گیم بڑھائے گا، میں ڈبل کرتا ہوں تیرے میں ہینڈی کیپ کرتا ہوں اس کو تیرے مقابلے میں تجھے آواز کی طاقت دیتا ہوں جو اس کے پاس نہیں ہوگی، وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ، میں تجھے فوجیں دیتا ہوں جو شاید اس کے پاس نہیں ہوں گی، میں تجھے پیادے دیتا ہوں ایسے جو شاید اس کے پاس نہیں ہوں گے، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال ہوگا اس کا پیچھے ہوگا تو، اولاد ہوگی اس کی مگر پیچھے ہوگا تو۔ اب ہمارا چیلنج سن، ان عبادی، عربی میں جو یہ یا ہے نا، یہ یا متکلم کی، یہ گھر کے آگے لگ جائے تو میرا گھر بیتی، قلم کے آگے لگ جائے تو قلمی، میرا قلم، اللہ نے بندگی کے ساتھ یہ یا لگا دی، ان عبادی، جو میرے ہوں گے نا، یاد رکھیں، لیس لک علیہم سلطان، یہ میرا چیلنج ہے، تن تنہا ان وادیوں کے اندر بھی وہ دیے جلیں گے، تو نہیں گرا سکے گا ان کو، یاد رکھیں، جو تو لے گیا وہ تو لے گیا۔ میرا چیلنج پوری انسانیت تیری آج کی اس بغیرتی کے اندر جو ڈوبے گی اس کے لیے نہیں ہے، میں ان کے سروں پر آج یہ بوجھ ڈالتا ہوں کہ تیری فوجوں کی فوجیں بھی جو ہیں ان تنہائیوں میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتی، یہ میرا چیلنج ہے۔ زندگی کبھی بھی اکثریت کا فلسفہ نہیں تھی، آسمانوں اور زمین کے فلسفوں کے اوپر کثرت کبھی بھی معیار نہیں تھا اللہ کے ہاں، الا قلیلا، الا قلیلا، there were few people, few men، کم ہی ہوں گے، اللہ نے کہا تھا۔ نبی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، آپ بھی اگر کثرت کے پیچھے جائیں گے میرے حبیب، لِيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آپ جیسی مہان ہستی کو بھی رستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ کثرت ایک جھاگ ہوتی ہے، جھاگ،
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور جھاگوں کو صرف اٹھا کے پھینکا جاتا ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا، کوئی ویٹیج نہیں ہوتی ان کی۔ اللہ نے جو چیلنج لیا آسمانوں پر وہ پوری انسانیت کا نہیں لیا، خاص ہوں گے وہ کچھ خاص گنتی کے لوگ۔ یہ کائنات اگر آج زندہ ہے وہ گنتی کے لوگ ہوں گے، گنتی کے لوگ۔ جس دن وہ گنتی ختم ہو گئی اس دن یہ امتحان بھی ختم ہو جائے گا، اس دن یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ جسم کی اور التی فی الصدور، یہ سینے میں دھڑکنے والی جو ڈپریشن ہے، یہ ٹینشنیں ہیں، یہ سٹریس ہے، جو انگزائٹی ہے، جو ڈر ہے، جو خوف ہے، یہ سلسلہ ہی ختم کر دے گا اللہ اس دن کہ ہون کہانی مک گئی ہوں خلاص۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ان کو جنہوں نے یہ چیلنج لیا ہے اپنی لائف میں کہ اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا، ہم جانتے ہیں تیرے سفر کے بارے میں، تو کیا جانتا ہے اپنے دکھوں اور غموں کے بارے میں؟ ہم جانتے ہیں تیرے غموں کو، ہم نے ہی تو دیا ہے تجھے یہ شرف اور یہ ظرف اس درد کو اٹھانے کا تیرے ہی تو سینے کو ملا ہے، تجھے کیا پتا تیرا درد کیا ہوگا؟ ہم جانتے ہیں تیرا درد کیا ہے۔ تمہارا رب آسمانوں سے کہتا ہے میں جانتا ہوں تمہاری تکلیف کیا ہے، میں نے تو تکلیف بنائی تیرے لیے، وہ تو لے ہی نہیں سکا، اس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، میں نے تو اس کی نفس کو ہلکا سا ہلایا اور وہ دکھا گیا اپنی اوقات ہمیں آسمانوں کے اوپر۔ یہ کائنات ایک فلسفہ ہے ایک بڑے کی توہین کا، یہ کائنات ایک فلسفہ ہے ایک استاد کی توقیر نہیں کرنے کا، یہ کائنات ایک فلسفہ ہے کہ ایک چھوٹے نے بڑے کے قد کا لحاظ نہیں کیا، یہ کائنات ایک فلسفہ ہے کہ بندگی نے الوہیت کا لحاظ نہیں کیا، یہ کائنات ایک فلسفہ ہے کہ بندے نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا اور اللہ کو الہ نہ بنایا، یہ کائنات ایک فلسفہ ہے کہ دوسرے نے کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا، میں غلطی میرے کولوں بھی ہو گئی اللہ، غلطی اورے کولوں بھی ہو گئی ہے، لیکن ظلمنا انفسنا شر کی نسبت میں اپنی طرف کر لوں گا، تیری طرف نہیں کروں گا، تو پاک ہے سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ یہ دو شاگردوں کی کہانی ہے، اس لیے کہتے ہیں دشمن بنانا ہو نا علم پڑھا دو، شاگرد سے زیادہ وار ایک استاد پہ کون کر سکتا؟ شاگرد ہی تو ہوتا ہے جو ٹانگیں کاٹتا ہے نیچے سے، اور سر بھی ایک استاد کا اونچا ایک شاگرد ہی کرتا ہے، وہ معراج دیتا ہے اپنے استاد کو۔ امام بخاری رحم اللہ علیہ کے اساتذہ شاید سارے معروف نہ ہوں دنیا میں، امام بخاری کی وجہ سے اساتذہ بھی معروف ہوئے اور شاگرد بھی معروف ہوئے، یہ شان امام بخاری رحم اللہ علیہ۔ نیچے کی بینچ کے اندر امام ترمذی ہیں، امام مسلم ہیں، ایسی بڑی بڑے اتنے بڑے بڑے محدث کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، اور اوپر علی بن مدینی ہیں، اور پتہ نہیں کیسے بڑے بڑے قد کھڑے ہیں آگے سے۔ تو ہم جانتے ہیں آپ کی زندگی کا غم ہے، اللہ بھی کہتا ہے ہم بھی جانتے ہیں کہ تکلیف ہے، درد ہے، بے وفائیاں ہیں۔ جب اس نے اللہ بھی کہتا ہے، اللہ اتنا غنی ہے، اتنا غنی ہے اور اتنا متکبر غنی ہے، تکبر اللہ کی شان ہے، ہم میں کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اللہ ایسا غنی ہے کہ تکبر کے ساتھ غنی ہے اور میں کے ساتھ غنی ہے۔ انہوں نے کہا 45 دے اتنے ختم کر دو، ختم میں اپنی مرضی دے نال ہی کروں گا، 9 تالیاں جی مسجد ہے جی، تقدس خراب نہیں کرے گا، لیکن ہم آپ کے حکم کو تابع ہیں، تو انتظامیہ کہے گی تو زبان بند کریں گے، ابھی تو ہم گرم ہوئے ہیں۔ تو یہ غم، یہ تکلیفیں، یہ حصہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں، رب بھی جانتا ہے، لیکن یہ کیوں دیتا ہے اللہ انسان؟ کیوں دیتا ہے اللہ یہ؟
اتنا غنی ہے، میں وہ جملہ میرا رہ گیا رکے کی وجہ سے، اتنا غنی ہے، اتنی میں اللہ کی، اتنی میں اللہ کی، اتنی میں ہے اللہ کے اندر، اتنی میں ہے اللہ کے اندر کہ اللہ تکبر کے معاملے کے اندر نہ کسی اور کو نہیں رکھتا، کسی کھاتے میں نہیں رکھتا۔ اتنی میں نے کیا ہے، میں نے بنایا ہے۔ اللہ اتنی میں والا، اتنا کبر ہے اللہ کے اندر، میں نے کیا ہے۔ اللہ بندے سے چاہتا ہی یہی ہے، بول میں نے کیا ہے، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم کہتے ہیں جی سیلف میڈ مین، میں بڑے تیر مارے نے دنیا میں۔ اللہ کہتا ہے تو قرآن شروع کرے گا تو میرے نام سے، میں اللہ کی، اور اتنا غنی ہے اللہ۔ اللہ کہتا ہے تسی سارے انسان، جن، انسکم اولکم آخر، سارے سجدہ دے دو، میں نے فرق نہیں پہنتا، اتنی میں ہے اللہ کی۔ ایسا غنی ہے اللہ، مر جائیں سارے فرق نہیں پڑتا اللہ کو، سب جھک جائیں اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اتنی میں ہے اللہ کی، اتنا۔ اللہ علیہ اعلان کہتا ہے هو اللہ الصمد، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی۔ پھر بھی اللہ کہتا ہے انسان کے لیے ایک جملہ کہ لے جب پھٹ جانے چاہیے ایمان والوں کو، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اے انسان، تجھ سے لگایا تھا ہم نے ایک تعلق، تو نے ہماری قدر نہیں کی۔ بندہ نہیں ہے تھے کہنا، اینے پاورفل وڈے دا نہیں بندہ ہے تھے کہنا، لیکن پھر بھی اللہ نے کیا کہ وما قدر، تو قدر نہیں کی تھی میری۔ فرشتوں کو نہیں دیا ہم نے، جنوں سے لے لیا ہم نے، جنات کو بھی تیرے سے نیچے کیا ہم نے، کسی مخلوق کو نہیں دیا ہم نے، تجھے دیا ہم نے، تیرے باپ کو دیا ہم نے، قد دیا تجھے ہم نے، تو نے نہیں کی ہماری قدر۔ اس لیے تو تجھے غم دیتا ہوں میں کہ شاید تیری فطرت کو یاد آئے کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں۔ بہت چپٹ چل رہی ہے تیری زبان، بہت چپٹ چل رہی، بہت ٹو مچ میتھس ان دس ورلڈ، بہت میتھس ہے تیری لائف کے اندر، ترکیبیں، تدبیریں، سیاستیں کر۔ منع نہیں کیا تجھے اونٹ باندھنے سے، میں کہوں تیری زندگی میں کر تو اپنی میتھ، سائنس، انجینئرنگ۔ اللہ کہتے فرق نہیں کر، میں تو خود چاہتا ہوں، تجھے کوئی سادھوؤں کا دین تھوڑی بھیجا ہے ہم نے، مناسٹسزم کا، کہ تو غاروں میں بیٹھ جا کے۔ تیرے نبی کو بھی غار میں 36 کی عمر کے اندر لے کے گیا تھا، تو پھر جنگوں میں لے کے آیا اس کو۔ پھر میں کہوں تیری زندگی میں تیری اولاد ہے، ہونی چاہیے، تیری بیویاں ہیں، ہونی چاہیے۔ ہم نے الانسان من الاناث، ایسے انسان ہے ہی مانوس ہونے والا، دوسرے سب ہونا چاہیے۔ تجھے تارے کے دنیا بنانے کا حکم تھوڑی دیا۔ میں کہوں یہ بتا، کہوں میں تیری زندگی میں بیٹا فوت ہو گیا ایک مومنہ کا، صحابیہ کا، خبر آئی اولاد فوت ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں نبی گئے ہیں، نبی کدھر ہے، نبی کتنے گئے؟ دوسرے نے آگے کہا جی بندہ فوت ہو، آپ کا بندہ فوت ہو گیا برابر، آپ کا خامد فوت ہو، نبی کہاں ہے میرا، نبی کہاں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی شہید ہو گیا آپ کا، میری بہن۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ دے بندے ہو، نبی کس طرح دا ہے، نبی دا حال سناؤ پہلے۔ اللہ دی قسم ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم سے سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہمارے جگر کے ٹکڑے کو ہاتھ لگائے نا کوئی، میں اپنی بات کرتا ہوں تو یہ ساری دینداری سائڈ میں ہوگی، ہم دساں گے انہوں نے پھر تسی ساڑے منڈے نو ہاتھ کس طرح لایا۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا یار اگر یہ کسی مہذب معاشرے میں سوال کیا جائے کہ تمہارے کتنے باپ ہیں تو تمہاری غیرت میرے گلے پھر چھرا نہیں رکھے گی؟ جی شیخ صاحب، میں کہتا اسی کائنات دے دو کر دیتے خدا، وہ ویلے اس توحید کے پرخچے اڑتے ہوئے تمہاری غیرت کہیں نہیں جاتی۔ دو باپ برداشت نہیں ہے، دو رب برداشت کر لیے ہم نے، دو باپ برداشت نہیں ہے، دو الہ برداشت کر لیے ہم نے،
تو یہ درد کے سفر میں جو تکلیفیں، ٹینشنیں، سٹریس، غم، خوف، مال کا خوف، اولاد کا خوف، دھوکے، ہائے ہائے ایسے دھوکے دیے انسان نے، وہ زندگی ہی کیا جو بے وفائیوں سے بھری ہو۔ کس طرح اولادیں اپنے باپ کو اٹھا کے پھینکتی ہیں۔ اچھا یہ تاریخ ہے، ان جوانیوں نے اپنے عروج پہ کیا کرنا ہوتا ہے اس زمین نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس عروج میں میں کہوں تیری زندگی، دل لگیاں ہیں تیری، کیسی دل لگیاں ہیں تیری، میں تیرا باپ میرے سے زیادہ تجھ سے کر سکتا ہے، تیری ماں مجھ سے زیادہ تجھ سے کر سکتی ہے کیا؟ تو پیٹ سے جنابہ ہے اس کے، میرے تو کن کے کلمے سے آیا تھا تو دنیا میں۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر، اے انسان تجھے یاد ہے تجھ پہ ایک لمحہ ایسے بھی گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، تو سبجیکٹ بھی نہیں تھا، موضوع بھی نہیں تھا محفل میں ذکر کرنے کا، تب بھی ہم تھے، آج بھی ہم ہی ہیں، مرنے کے بعد بھی تیرا رب ہی ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ بنیہ، یاد کری اس دن کو، آئے گا ایک دن تیرے پہ تیری بیوی بھی بھاگ جائے گی، اللہ کہتا ہے قرآن، تیرا بیٹا بھی بھاگے گا تجھ سے، تیری بہنیں، تیرے باپ، تیری مائیں، تیرا رب تو اس دن بھی 99 گناہوں کے دفتروں کے بعد بھی توحید کا ایک بطاقہ لے کے آئے گا تیرے لیے۔ تیری ماں چھوڑ جائے گی، تیرا رب نہیں چھوڑے گا تجھے، لیکن یہ اور عمل پر بھی نہیں دوں گا تجھے، جا۔ کیا بات کرتا ہے عمل کی؟ کیا عمل دے گا تو مجھے؟ کیا عمل دے گا تو؟ کیا دے سکتا ہے تو اللہ کو؟ آئے گا قیامت کے دن ایک، اللہ میں انصاف چاہتا ہوں، اللہ کہے گا رحم لے اور جا جنت میں، کہتا نہیں میں نے انصاف چاہیے، اللہ کہتا ہے رحم لے اور جا، میرے ساتھ میتھس نہ کر، کہتا نہیں اللہ میں کانفیڈنٹ ہوں اپنی عبادت دے، رحم لے لے اور جا چلا جا، کہتا نہیں اللہ میں چاہتا ہوں آج گنا جائے، بڑی عدد دنیا میں بھی، الذی جمع مالہ وعددہ، دنیا میں بھی جمع کرتا رہا، آخرت میں بھی پلس مائنس کرنے چلا گیا اللہ کے پاس۔ ہم منکر نہیں ہے میتھس، اللہ اس کی ایک آنکھ نکال کے پلے میں رکھے گا، زندگی کی ساری نیکیاں اڑ جائیں گی۔ آنکھ کا تو نے میری دی ہوئی آنکھ سے جو لذتیں حاصل کی ہیں نا، تو یہ کیسے واپس دے گا؟ باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی، کیا باتیں کر رہا ہے؟ لیکن تیرے ساتھ محبت ہے ہماری، پتہ نہیں تیرے ساتھ محبت ہے ہماری، پسند ہے اللہ کو، انسان پسند ہے اللہ، اس ظالم ظلومن جہولا کو پسند کرتا ہے اللہ۔ جب یہ سسکتا ہے نا تکلیف کے عالم میں، جب رستے بند ہوتے ہیں، سروں پہ موت منڈلا رہی ہوتی ہے، سینے میں ان کے وار چھلی کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو سسکیوں میں نکلتی ہے نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا۔ اللہ کہتا ہے اے چاہیے، آخری بات کر کے ختم کروں گا رب اور بندے کے تعلق پر۔ جب تمہارے باپ کو اللہ بنا رہا تھا نا آسمانوں پر، تو فرشتوں نے ایک اعتراض کیا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء،
اللہ ایک ایکسپیریمنٹ تو پہلے کر لیا ہے ہم نے، جنوں کو اختیار دے کے، انہوں نے تیری دیکھ کیا نافرمانی کی، اتجلو پھر بنان لگیا ہے تو انسان، یہ خون بھی بہائے گا اور فساد بھی کرے گا۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے جواب نہیں دیا۔ ہمارے استاد کہتے ہیں، میں کبھی میں نقطوں کا چور نہیں ہوں لوگوں کی طرح۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا نقطہ ہوگا، اپنی نام سے بیچ دیں گے مارکیٹ میں، جس عالم کا یہ بھی ادب ہے اس کو دیا جائے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ جب بھی اللہ کسی بندے کی عبادت دیکھ رہا ہوتا ہے نا، ان دیکھیے اللہ کو، ان دیکھی جنت کو، ان دیکھی جہنم کو، ان دیکھے فرشتوں کے باوجود وہ جو سر جھکتا ہے نا زمین کے اوپر، اللہ نا پہلے اس سے پوچھتا ہے۔ فرشتے آگے کہتے ہیں نا، بندہ کیا نقطہ ہے استدلال، سبحان ہے ان علماء کے۔ فرشتہ آگے کہتا ہے اللہ بندے بیٹھے سی تیرا ذکر کر رہے سی، اللہ پوچھتا ہے کیا بات چل رہی تھی؟ اللہ وہ تیری سے امید بڑی ہے۔ اچھا جنت کی امید ہے؟ جنت کی جنت دیکھی ہے انہوں نے کبھی؟ کہ اللہ جنت دیکھی نہیں ہے انہوں نے۔ اچھا اور کیا بات ہوتی؟ اللہ یہ ڈرتے ہیں، جہنم کا بھی ڈر ہے۔ اچھا جہنم دیکھی انہوں نے کبھی؟ اللہ جہنم نہیں دیکھی انہوں نے۔ اچھا پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، جب بھی فرشتے گزرتے ہیں لگتا ہے اچھا کیا کر رہا تھا میرا؟ ہمارے شیخ کہتے ہیں اللہ فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے کیا کر رہا تھا؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں آسمانوں میں کیے ہوئے اعتراض کا اللہ قیامت تک جواب دیتا رہے گا۔ تم نے اعتراض کیا تھا نا کہ یہ نہیں کرے گا، تو اللہ احساس دلاتا ہے ان کو، کی کر رہے ہیں اللہ نماز پڑھا۔ اچھا پیر کے فرشتے آ رہے ہیں یہ دفتر لے کے، اللہ پوچھا کیا کریں جی؟ عصر کی نماز کی شفٹ اوپر، کیا کریں؟ اللہ نماز پڑھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فجر کے فرشتے آ رہے ہیں دفتر لے کے، اللہ پوچھتا ہے فرشتہ کو کی کرتا پہ ایسے؟ اللہ وہ نماز پڑھا۔ اچھا اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، بولتا نہیں ہے اللہ، احساس دلاتا ہے۔ اللہ کے بندے دنیا کو دے دے سجدہ، یہ شیخ عاطف کا جملہ رقم کر رہا ہوں یہاں پر، دے دنیا کو سجدے جتنے دینے ہیں تمہیں، جا دہلی سے چاٹ لے جس کی چاٹنی ہے۔ اگر تیرے سینے کو سکون مل جائے نا تو مجھے آ کے دے دی پھر، جو امریکہ کے ملکوں کے اندر بھی نہیں ملا تھا، جو پنڈوں دیہاتوں کے ان مدرسوں نے دیا مجھے، اگر مل جائیں تو آگے مجھے دیں۔ Give it to me if you have that peace in your heart۔ نہیں ہے، ایک سجدہ دے اپنے رب کو، میں کہتا ہوں 100 دروازے میرا اللہ نہ کھولے نا، میں اپنی فیلڈ چھوڑ دوں گا اس کے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ کہتا ہے تو قطرہ دے دے تقوی کا، یجعل لہ مخرجا، ہم دروازے کھول دیں گے تیرے لیے۔ بندہ گھبرایا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے نا عند ظنی عبدی بی، گمان اچھا رکھ ہم سے، میرے سے تیری ساری بدگمانیاں ہیں، اسباب کے اوپر توکل، اسباب پر توکل، اسباب پر توکل۔ اور مسبب الاسباب کوئی شے نہیں، کیا تیرا اسباب کر سکتے ہیں؟ کیا کرے گے تیرے اسباب؟ میں ہوں جو اسباب کا موجد ہوں، یہ دہریے کہتے کیا کر لے گے تیرے اسباب؟ اوے اسبابوں کے بنانے والے کے پاس جا، اسبابوں کے اندر بھی اللہ طوفان کھڑے کرتے ہیں۔ آخری بات یہی ہے کہ تکلیفوں اور غموں کے اندر اللہ بندے کو صرف پاس بلا رہا ہوتا ہے، ورنہ ایک کانٹا بھی جو بندے کو چبھتا ہے نا، 99 ماؤں سے زیادہ پیار ہے اس کو۔ کیسے اللہ دیکھ سکتا ہے؟ لیکن اس کو بلانا ہوتا ہے تو اسے ٹچ ٹچ کرتا ہے تھوڑی سی۔
انہوں گل سمجھ آ جائے۔ ہدایت اللہ کے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ علیمہ من علیمہ، جو جان گیا وہ جان گیا، جہلہ من جہلہ، جنہوں گل سمجھ نہیں آئی انہوں گل سمجھ نہیں آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بچی کچی ٹوٹی امت کا اللہ اس کا احیاء کر، ایمان کو احسان کے درجے تک پہنچا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ دنیا کے اندر کلیجے کی ٹھنڈ اللہ تیرا دیدار ہے۔ اللہ پھر تو کہتا ہے موسیٰ کو لن ترانی، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تو موسیٰ۔ اللہ ان کی دل کو وہ رویت نصیب کر جو میدانوں کے اندر بھی زخموں کی تاب تنگ نہیں کر سکی ان لوگوں۔ اللہ ہدایت دے، اللہم یہدیہم، اللہ ہدایت دے۔ جنہیں مل گئی اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ۔ اللہ ہمیں استقامت دی، ہمیں جو سمجھ آ گئی اللہ اس پر ہمیں استقامت دی۔ اللہ جو مریض ہیں پوری امت کے اور جو اس سائڈ کے بھی ہیں، اللہ تو رحمان ہے، کافروں کو بھی رحم کر دیتا ہے اور مسلمانوں پہ بھی رحم کرتا ہے۔ اللہم اشفی مرضنا و مرض المسلمین، اللہ بیماروں کو شفا یاب کرتے ہیں۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ اللہ کتنے یہاں پر ہم گفتار کے غازی تو بن گئے، اللہ کردار کے غازی نہ بن سکا۔ کتنے تیرے ولی بیٹھے ہوں گے جو شاید ممبروں میں ہماری جیسے لفاظیاں نہیں کرتے، پتہ نہیں کون تیرا نیک بیٹھا ہوا ہے اللہ، کون تیرے کتنا قریب ہے اس محفل میں ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے اس چھت کے نیچے اللہ تعالیٰ۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کے سینوں کے درد کو کم کرتے اللہ۔ اللہ ان ٹوٹی ٹانگوں کے اوپر یہ جسم کا بوجھ نہیں انسان اٹھا سکتا، خلق الانسان ضعیفا۔ اللہ ہمیں اس ذمہ داری کا حمل اٹھانے کی توفیق عطا فرما جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ رکھا۔ اللہ تیری زندگی دی ہوئی ہے، تو نے لے لینی ہے اللہ، خاتمہ ایمان پہ کریں اللہ۔ آگے بڑا سخت سفر ہے اللہ آگے۔ تیرا نبی کہہ کے گیا کن فی الدنیا کانک غریب وعابر السبیل، مسافر بن کے رہی بھائی اس دنیا کے اندر، دل زیادہ نہ لیں۔ ہماری بھی مصنوعیت بڑی ہوگی اللہ، ہمارے گناہوں کو پاپوں کو معاف کر دیں۔ کئی ذنی بات میں جو حق تھا وہ کل بھی اللہ کا تھا اور آج بھی ہے۔ جو غلطیاں میں نے کی ہوں وہ سب میری ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ العظیم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔